السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ پشاور میں دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں پر لڑکا لڑکی گھر سے بھاگے اور شادی کر لی۔ اچانک سے لڑکا غائب ہوا۔ لڑکی بہت ڈھونڈتی رہی اس لڑکے کو مگر وہ نہیں ملا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس لڑکی کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، پریشانی بڑھتی چلی گئی اور یہ بیمار ہو گئی۔ اپنے شوہر سے یہ لڑکی بہت پیار کرتی تھی، اسی لیے ان دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، چونکہ فیملیز نہیں مانتی تھیں۔ بیوی کی حالت دن بدن ڈاؤن اور اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ ایک دن ایک عورت آئی اور کہا کہ آؤ میں ملواتی ہوں تمہارے شوہر کو تم پریشان نہیں ہو۔ بیوی کو بازو سے پکڑا اور لے کر گئے شوہر کی قبر پر اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی قبر ہے، اس کو دیکھو تاکہ تمہیں سکون آ جائے۔ پھر کچھ دیر بعد اس لڑکی کو جس کو لایا گیا تھا اس کے شوہر کی قبر پر، اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس لڑکے کو اغوا کرنے والا کون تھا؟ اغوا کر کے قبر میں اتارنے والا کون تھا؟ پھر اس لڑکی یعنی بیوی کو قبر لے جانے والا قاتل کون تھا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی۔ پشاور کا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ علاقہ بنتا ہے جی کاغا والا، جہاں کا یہ وقوع ہے۔ شہزاد نام ہے لڑکے کا اور سلمہ نام ہے لڑکی کا۔ یہ لڑکا پنجابی ہے اور سلمہ جو ہے وہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، پیار محبت ہو جاتی ہے، لیکن گھر والے اس پیار محبت کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ گھر والوں نے بہت منایا مگر وہ نہ مانے، کیونکہ پٹھان اور پنجابی ایشو ہے۔ آپ کو پتا ہے پٹھان پنجابیوں کو ایکسپٹ بہت کم کرتے ہیں اور پنجابی پٹھانوں کو بہت کم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ گھر والوں کو بہت منایا سمجھایا، گھر والے نہ مانے اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ 2008 میں شہزاد اور سلمہ گھر سے بھاگے، جا کے شادی کر لی اور یہ دونوں شادی کرنے کے بعد کراچی منتقل ہو گئے اور وہاں اپنی نیولی میرڈ لائف کا آغاز کیا۔ ایک مکان لیا رینٹ کے اوپر، جاب کی اور دن گزرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے۔ دونوں فیملیوں کو نہیں پتا، یعنی سلمہ کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ سلمہ کہاں رہتی ہے اور شہزاد کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ شہزاد کہاں رہتا ہے۔ 16 سال کا وقت اس کمپرومائزنگ محبت اور پیار والے رشتے میں گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس 16 سالوں میں 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بڑی بیٹی 14 سال کی ہے ماشاءاللہ، اور 2 بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے ایک چاند سا بیٹا بھی عطا فرمایا۔ 2024 اسی سال میں سلمہ اپنے ماں باپ سے شادی کے 16 سال کے بعد رابطہ کرتی ہے کہ امی میرا دل بہت اداس ہے، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب بس کریں۔ سلمہ کہتی ہے امی مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور یہ بھی بتائیں کہ میں آپ کے پاس کب آ جاؤں۔ تمہارے باپ اور تمہارا بھائی تمہیں معاف کر چکے ہیں، وہ تمہیں بہت زیادہ یاد کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 16 سال ہو چکے ہیں شادی کو، شادی ہو چکی، اب کچھ نہیں رکھا، اب ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے دل صاف ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تم آؤ آ کے ملو ان کو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں کب سے معاف کر دیا، تم کیوں پریشانی لے رہی ہو؟ ہماری طرف سے تم وہی بچی ہو جیسے پہلے بچی تھی۔ بیٹی فوراً باتوں میں آ گئی کیونکہ اداس بھی ہوئی ہے۔ شہزاد کو بتاتی ہے، کہتی ہے کہ ہم مل کر آتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ شہزاد بھی مان جاتا ہے۔ اب سلمہ، شہزاد اور ان کے 3 بچے، یہ تینوں جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ سب بہت اچھی طرح ملتے ہیں۔ 2 دن رہنے کے بعد شہزاد کہتا ہے اپنی بیوی کو اور کہتا ہے کہ اب تمہاری فیملی کو تو مل لی ہے تو چلو اب میری فیملی کو ملتے ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ سلمہ شہزاد کی کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہاں بھی چلے جائیں گے۔ اب سلمہ جب شہزاد کو لے کر آتی ہے تو اگلے ہی دن لڑکا یعنی کہ شہزاد غائب ہو گیا۔ گھر والوں کو تشویش اور سب سے زیادہ سلمہ پریشان، بہت ڈھونڈتی ہے، مساجد میں اعلان کرتی ہے، آس پاس گھر والوں سے پوچھتی ہے، کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا۔
تو گمشدگی کی ایک FIR درج کرواتی ہے کہ میرا شوہر گم گیا ہے۔ سلمہ کی حالت خراب ہونے پر طبیعت بگڑتی چلی گئی، پریشانیاں بڑھتی گئیں، صحت خراب ہوتی گئی۔ اسی دوران سلمہ کی بہن اس کے پاس آئی اور کہا کہ سلمہ، آج تمہیں میں تمہارے شوہر کے پاس لے کر جاؤں گی، مجھے پتا ہے کہ تم اس کی محبت میں پریشان ہو، بیمار ہو، اور تمہارا مسئلہ جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ سلمہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ یار آج شاید مجھے میرا شوہر مل جائے۔ اس کو ایک قبر پر لے کر جاتی ہے۔ قبر پر جیسے ہی جاتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ مجھے کہاں لے آئی ہو قبرستان میں، تم تو کہتی تھی کہ شوہر سے ملوانے جا رہی ہوں۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ یہ شہزاد کی قبر ہے۔ پوچھتی ہے کہ یہ کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تب بہن بتاتی ہے کہ تمہارے باپ نے اور تمہارے بھائی نے قتل کر کے تمہارے شوہر کو اس قبر میں ڈال دیا۔ میں اس لیے تمہیں اس قبر پر لے کر آئی ہوں تاکہ تمہیں صبر آ جائے، تم بہتر ہو جاؤ، تمہیں یقین آ جائے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے تمہاری حرکتوں سے یا تمہاری صحت سے کہ تم بہت جلد نفسیاتی مریض پاگل ہو جاؤ گی، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ تمہیں لا کے قبر ہی دکھا دوں، شاید تمہارے دل کو صبر آ جائے۔ اب وہ کیا کرتی ہے، شوہر کی قبر کے اوپر گر جاتی ہے اور زاروں کتار رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کیوں آ گئی تھی ان کے پاس دوبارہ صلح کرنے کے لیے، انہوں نے تو مجھے دھوکہ دیا۔ پھر یہ سیدھا جاتی ہے اپنے باپ کے گھر اور کہتی ہے کہ یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، آپ تو میرے محافظ تھے، میرے باپ ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے، اب تو آپ قاتل ہو گئے۔ باپ کہتا ہے تم نے میری عزت کا جنازہ نکالا تھا، اب باز آ جاؤ، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، ورنہ اس سے پہلے کہ تمہیں بھی مار دیا جائے۔ سلمہ کہتی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے مجھے مارنا، میں پولیس کے پاس جاؤں گی اور بتاؤں گی کہ آپ لوگ قاتل ہیں۔ اب باپ اور بیٹا جو قاتل ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے شوہر کو اغوا کیا، ریکیاں لگائیں، جھوٹ بولا، یقین دلوایا کہ ہم تمہارے ساتھ سنسیئر ہیں، یہ سب کچھ ہماری بیٹی کو پتہ چل گیا ہے۔ اب کیا ہوگا، یہ چلی جائے گی پولیس کے پاس اور پھر پولیس کو جا کے سارا کچھ بتا دے گی۔ جب یہ سارا کچھ پولیس کو بتا دے گی تو پولیس پھر ملزم پکڑے گی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں، یا آپس میں چہمگوئیاں چل رہی ہیں۔ اسی دوران یہ اپنی بیٹی کو، داماد کو تو پہلے قتل کر چکے، اپنی بیٹی کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور بالکل ساتھ داماد کے اس کی قبر کی تیاری بھی کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک FIR درج ہوئی جس کے ملزم جو ہے وہ فرار ہیں۔ پشاور پولیس ریڈز کر رہی ہے۔ میرا ایک ہی میسج ہے، میں نے بہت سے کیسز دیکھے جس میں بھاگ کے شادیاں کی جاتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، پھر حالات و واقعات خراب ہونے لگتے ہیں، سال 2 سال بعد صلح ہوتی ہے، جیسے ہی صلح ہوتی ہے یا کھانے میں زہر یا سینے میں گولی یا سر میں کلہاڑا، اس قسم کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی جو لوگ بھاگ کر شادی کرتے ہیں یا تو اس کو پورا کر لیں یا پھر شادی کریں ہی نہ۔ اس طرح کے واقعات ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ آج یہاں قتل، آج وہاں قتل، پرسوں وہاں قتل، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ باپ اور بھائی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہماری عزت کا جنازہ اس لڑکی نے نکال دیا ہے یا اس بیٹی نے نکال دیا ہے، اب اس کی ایسی کی تیسی، اور پھر قتل۔